نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ۔ آج ہم غیر صحیح افعال کے سلسلے میں لفیف کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ پہلے حصے میں ہم ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ثلاثی مزید فی ابواب کو دیکھیں گے۔ اس میں ہم ان کی گردانیں بھی دیکھیں گے اور ماضی مجہول اور مضارع مجہول بھی بنانا سیکھیں گے اور قرآنی آیات سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لفیف کو شروع کرنے سے پہلے غیر صحیح افعال کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم گزشتہ اسباق پڑھ چکے ہیں۔ محموس، ماموس کا تعلق، اس کے قواعد کا تعلق چونکہ لفیف کے ساتھ نہیں ہے اس لیے محموس کو چھوڑتے ہیں۔ مضاف، مضاف کا بھی تعلق تھوڑا سا ہے، اس کے بھی کچھ قوانین اس میں آئیں گے، لفیف میں آتے ہیں، وہ بھی مجرد میں آئے تھے، ٹھیک ہے، جب دو حروف اکٹھے آ جاتے ہیں۔ جو زیادہ تر قواعد ہیں وہ معطل کے آتے ہیں، معطل کے قواعد جو ہیں وہ لفیف میں استعمال ہوئے ہیں۔ معطل کس کو کہتے ہیں؟ معطل جس کے حروف مادہ میں حرف علت آ جائے، حروف مادہ میں حرف علت آ جائے۔ حرف علت کون کون سے ہیں؟ واو اور یا۔ معطل کی ہم نے اقسام کتنی پڑھی تھی؟ 3 اقسام تھی نا، مثال، اجوف، ناقص۔ مثال جس کے فا کلمے کے اوپر حرف علت واو یا آ جائے اس کو مثال کہتے ہیں۔ عین کلمے کے اوپر جب حرف علت آ جائے تو اس کو اجوف کہتے ہیں، اور لام کلمے کے اوپر واو یا آ جائے تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ واو آئے گا تو اس کو ناقص واوی کہتے ہیں، اور یا آئے گا تو اس کو ناقص یائی کہیں گے۔ یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے جو قوانین ہوتے ہیں نا، جو قوانین معطل کے حروف علت کی وجہ سے جو قوانین لاگو ہوتے ہیں اس کو تعلیل کہتے ہیں۔ تعلیل، تعلیل میں کیا ہم پڑھ چکے ہیں؟ یہ سارے قوانین ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں یا تو حرف علت حذف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، حرف علت بیمار حرف ہوتا ہے نا، یہ ختم ہو جاتا ہے، یا دوسرے حرف علت کے ساتھ بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے اس میں، یا ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے مطابق تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے سارے جتنے بھی جو قواعد ہیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو تعلیل کہتے ہیں۔ تو یہ قواعد جو ہیں اس لفیف میں بھی دیکھیں گے ہم، اور ثلاثی مجرد کے ابواب میں بھی یہ آئے تھے، اور ثلاثی مزید فی ابواب میں بھی یہی جو تعلیل کے قوانین ہیں وہ لاگو ہوں گے۔ چلیں اللہ کا نام شروع کر کے اپنا لفیف کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں اور ثلاثی مزید فی کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ لفیف کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور چیز یہاں پہ دیکھ لیں، ناقص۔ ناقص وہ لفظ جس کے لام کلمے پر حرف علت واو یا آ جائے۔ اچھا، اس کی گردانوں میں کیا تبدیلی آئے گی؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں گردانوں میں کیا تبدیلی، ماضی کی گردان میں کیا تبدیلی آئیں گی؟ دوسرا صیغہ جو تھا، جو دوسرا صیغہ تھا ماضی کا، دوسرا صیغہ کون تھا؟ تثنیہ مذکر کا صیغہ جو تھا، تثنیہ 2 کا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور 6 سے 14 تک کے صیغوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ دوسرے صیغے میں، ماضی کے دوسرے صیغے میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور 6 سے لے کر آخری صیغے تک یعنی 14 صیغے تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، باقی دوسرے صیغوں میں تبدیلی آئے گی۔ اور مضارع میں کیا ہوگا؟ مضارع کی گردان میں جو مثنیٰ کے 2 صیغے ہیں، یہ مثنیٰ سارے مضارع کی گردان میں جو مثنیٰ کے 4 صیغے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور اس کے علاوہ جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں، جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب، ان کے صیغوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، پھر آگے ہمیں گردانے سمجھنے میں آسانیاں ہو جائے گی۔ فارم 4 باب افعال لے لیتے ہیں، اس کے روٹ لیٹرز ہم لے لیتے ہیں، واو، ہا، یا۔ وہی کرنا، واو، ہا، یا، یہ لفیف ہے۔ لفیف دیکھیں، لفیف کون سا ہے؟ لفیف مفروق ہے۔ واو یا حروف علت جو ہے فاصلے کے ساتھ آئے ہیں تو لفیف مفروق ہے۔ تو اس کی واو، ہا، یا لے لیے، باب افعال کا وزن آ جائے گا افعلا یفعلو۔ افعلا، واو، ہا، یا کو ماضی کے وزن افعلا پہ ڈالا تو کیا آ جائے گا؟ او حیا۔ مضارع میں ڈالا تو یفعلو سے ہو جائے گا یوحیو۔ او حیا کیا بن جائے گا؟ یا حرف علت متحرک، ما قبل حرف کے اوپر زبر، تو یا مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گی، او ہا۔ یوحیو،
یا کے اوپر پیش ماقبل حرف ہا کے نیچے زیر ہے تو یا ساکن ہو جائے گی. تو یو ہی. قرآن پاک سے مثال لے لیتے ہیں. انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. اوحینا یہ والا اور اوحینا یہ دونوں ماضی کے صیغے ہیں. نا یہ جمع متکلم آ گیا ہے تو ماضی کا صیغہ آ جائے گا. ہم نے وہی بھیجی، ہم نے وہی بھیجی جمع متکلم آ گیا. دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں. کذالک یوحی. یوحی یہ مضارع کا ہے، یا جو ہے علامت مضارع ہے. یو ہی یہ پہلا ہی صیغہ ہے مضارع کا، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے. یو ہی واحد مذکر غائب کا یو ہی مضارع کا صیغہ آ گیا. اسی طرح کذالک اسی طرح یو ہی وہ وہی کرتا ہے الیکا آپ کی طرف. واو ہا یا اسی کی مثال دیکھ لیتے ہیں، اسی کی گردان دیکھ لیتے ہیں. افعلا یفعلو. ٹھیک ہے تو ہم ماضی کی گردان دیکھ لیتے ہیں، اس لیے مضارع کو چھوڑ دیں گے. مضارع کو چھوڑ دیے اور اب ہم اس جو ماضی کا صیغہ ہے نا قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے کی گردان ہم دیکھیں گے. اچھا او حیا، او حیا کی ساری گردان پہلے دیکھتے ہیں ہم. تو یہ قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے آ گئی ہے مثال گردان اس کی. تو یہ کون سا صیغہ تھا؟ او حینا. دیکھیں او حیا، او حیا، او حیو، او حیت، او حیتا، او حینا. اب او حینا یہاں پہ دیکھیں صیغہ چھٹا صیغہ آ گیا. اس چھٹے صیغے سے آخر تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا دوسرا صیغہ، یہ دوسرا صیغہ ہے. او ہے او حیا، او حیا اس میں اور چھٹے صیغے سے آخری صیغے تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور اس میں جو یا ہے یہ ساکن رہے گا. او حینا، او حیتا، او حیتما، او حیتم، او حیتی، او حیتما، او حیتنا، او حیتو، او حینا. یہ آ گیا او حینا. ٹھیک ہے او حینا یہ جو ہم پچھلی مثال پڑھ چکے ہیں. دیکھیں او حینا ہم نے وہی بھیجی، یہ والا صیغے کا 14واں صیغہ ہے جمع متکلم کا. ہم نے وہی بھیجی. چلیں آگے دیکھ لیتے ہیں. اب فعل مضارع کی گردان بھی دیکھ لیتے ہیں. باب افعال کی وہی روٹ لیٹرز لے لیے واو ہا یا، اسی وزن کے اوپر ڈالا افعلا یفعلو کے. او حیا یو ہیو. مضارع کی گردان بنا رہے ہیں اس لیے ماضی کے صیغوں کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. یو ہیو. اب یہ جو ہے یہ والی گردان جو ہے وہ ہم قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے والی یو ہیو کی گردان پوری لیں گے ادھر. تو ہم نے دیکھا ہوا ہے ابھی فعل مضارع کی گردان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے تثنیہ کے چاروں صیغوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور جو مؤنث کے دو صیغے ہیں مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے یو ہے یو کی گردان ہم بنا لیتے ہیں مضارع کی. تو 5 صیغے پہلے آ گئے. تو دیکھیں پہلا صیغہ یو ہے یو، حرف علت متحرک ہے پیش ہے اس کے اوپر، اور ماقبل حرف ہا کے نیچے زیر ہے تو یہ یا جو ہے ناقص سیائی میں یا جو ہے یہ ساکن ہو جائے گی، یو ہی ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح یہ 5 صیغے بن جائیں گے، یو ہی، تو ہی. ٹھیک ہے اسی طرح بن جائیں گے. اب جمع کی طرف آ جائیں. جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کی طرف آ جائیں. تو آئے یو ہیونا، یو ہیونا ہو جائے گا. ہم پڑھ چکے ہیں 2 حروف علت اکٹھے آ گئے ہیں تو یہ جو مادے کا حرف ہے یا، مادے کا حرف یا گر جائے گا، اور ضمیر کا صیغے کا جو ضمیر کا حرف علت ہے وہ باقی رہے گا واو، کیونکہ اس سے ہمیں ضمیر کی پہچان ہوگی. تو یہ حرف علت یا گر جائے گا نا تو کیا ہو جائے گا؟ اب واو کے ماقبل حرف ہا ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ واو جو ہے زیر کو قبول نہیں کرتا ہے، مطابقت نہیں کھاتی ہے اس کے ساتھ. واو کے ساتھ کون سی حرکت آتی ہے؟ پیش. تو یو ہونا ہو جائے گا، یو ہونا. بالکل اسی قاعدے کے مطابق تو ہونا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب مؤنث حاضر کی طرف آ جائے. تو ہیینا، تو ہیینا میں بھی 2 حروف علت آ گئے یا، تو حرف علت مادے کا حرف علت یا یہ ختم ہو جائے گا. تو یا جو ہے اس کے ماقبل حرف ہا کے نیچے زیر ہے تو یہ قبول کر لے گا یا، تو اس لیے تو ہینا آ جائے گا، تو ہینا. مثال دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک سے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ. لیوحونا
ٹھیک ہے. تو یہ شیاطین کا مطلب ہے جمع. تو لیوہونا جمع مذکر غائب، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. ٹھیک ہے، لیوہونا دلوں میں ڈالنا. تو یہ جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ جمع مذکر غائب کا یہ والا صیغہ ہے. یوہیونا کے اوپر ہم نے قاعدہ اپلائی کیا تھا، حرف علت گرایا تھا، تو کیا آ گیا تھا؟ کیا آیا تھا؟ یوہونا. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ یا گر گیا اور ہا جو ہے اس کے مطابق واو کے مطابق پیش آ جائے گی، تو یوہونا، تو یہ آ گیا یوہونا. ٹھیک ہے، یوہونا آ گیا اس طرح، جمع مذکر غائب کا صیغہ یہ. باب افعال سے ماضی مجہول اور مضارع مجہول بناتے ہیں. ماضی مجہول مضارع مجہول کے بارے میں ہم گزشتہ اسباق میں بھی پڑھ چکے ہیں. چلیں باب افعال کا ماضی کا وزن لے لیتے ہیں افعلا، اور مضارع کا وزن لے لیتے ہیں یفعلو. ماضی کی طرف آ جائیں. ماضی کے وزن جو ہے افعلا، اس کو مجہول بنانے کے لیے لام کلمے کے اوپر زبر رہے گی اور عین کلمے کے نیچے زیر آ جائے گی مجہول میں. ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھیں لام کلمے کے اوپر زبر اور عین کلمے کے نیچے زیر. نوٹ، پیچھے ساکن قائم رہے گی. جو پیچھے ساکن ہے یہ فا ساکن ہے، یہ قائم رہے گی، اور باقی جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں سب پر پیش آ جائے گی. فا جو ساکن ہے ساکن رہے گی، اور اس سے پہلے جو ہیں جتنے بھی حروف ہیں ان کے اوپر پیش آ جائے گی. یہ دیکھیں پیچھے فا ساکن اور الف کے اوپر پیش آئے گی. تو ماضی مجہول کا باب افعال کا وزن کیا بن گیا؟ افعلا. روٹ لیٹر لے لیے واو ہا یا، اس کو باب افعال کے ماضی کے وزن کے اوپر ڈالا، افعلا کے وزن کے اوپر ڈالا. تو افعلا کے وزن کے اوپر ڈالا تو کیا ہو جائے گا؟ او حیا. یہ باب افعال کا وزن ہے، یہ ماضی مجہول کے وزن پہ ڈالا افعلا کے وزن پہ ڈالا تو او حیا ہو جائے گا. او حیا کو اب دیکھیں، یہ جو ہے یہ حرف علت متحرک تو ہیں لیکن ماقبل حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی قانون اپلائی نہیں ہوگا. اگر یہ یا کلمے کے اوپر پیش ہوتی اور ماقبل حرف کے نیچے زیر ہوتی تو پھر ساکن ہو جاتا. ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے اوپر کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. مضارع کی طرف آ جائے. یفعلو، باب افعال کا مضارع کا وزن کیا ہے؟ یفعلو. اب اس کا مضارع مجہول بنانے کے لیے لام کلمے کے اوپر تو پیش ہی رہے گا، عین کلمے کے اوپر زبر آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، لام کلمے پر پیش رہے گی اور فعل مضارع مجہول میں عین کلمے پر ہمیشہ فتح ہوگی، مفتوح ہوگا وہ ہمیشہ. پھر اس سے ماقبل جو ہے علامت مضارع پر صرف دیکھیں یہ آ گیا ہے، لام کلمے کے اوپر پیش، عین کلمے کے اوپر زبر آ گئی ہے. اب اس کا کیا ہوگا؟ پیچھے صرف علامت مضارع پر پیش لگا لیں، بس یہ علامت مضارع جو ہے نا یا اس کے اوپر پیش لگا لیں. یعنی مضارع مجہول بناتے وقت کیا کریں گے؟ لام کلمے کے اوپر پیش آئے گی، عین کلمے کے اوپر زبر آئے گی، اور اس سے ماقبل جو ہے صرف علامت مضارع کے اوپر پیش لگا لیں. تو یہ آپ کا مضارع مجہول بن جائے گا باب افعال کا. اچھا، یفعلو، اس وزن کے اوپر واو ہا یا ڈالیں تو کیا ہو جائے گا؟ یو کو اب مضارع مجہول کے وزن یفعلو کے وزن کے اوپر ڈالیں تو یو. اب یہاں پہ دیکھیں قاعدہ اپلائی کریں. ابھی حرف علت کے اوپر دیکھیں، حرف علت متحرک ہے، یا کے اوپر پیش حرف علت متحرک، ماقبل حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گی. تو کیا ہو جائے گا؟ یو ہا. اب ان دونوں کو آگے لے کر چلتے ہیں، ان کی مثال قرآن پاک سے دیکھتے ہیں. او حیا اور یو ہا، ان دونوں کو آگے قرآن پاک میں مثالوں میں دیکھتے ہیں. ماضی مجہول اور مضارع مجہول کی مثال قرآن پاک سے دیکھ لیتے ہیں. اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب، اتلو پڑھیے، ما جو، اوحیا وحی کی گئی ہے. اتلو ما اوحیا پڑھیے جو وحی کی گئی ہے، الیک آپ کی طرف، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے. یہ ماضی مجہول کا صیغہ آ گیا ہے. ان اتبع الا ما یوحا الی، ٹھیک ہے، میں تو پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. یعنی میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے.
مضارع مجہول کا صیغہ آ گیا ہے، میری طرف وہی کیا جاتا ہے۔ باب افعال سے ایک دوسرے روٹ لیٹرز لے لیتے ہیں، ہا یا مطلب زندہ کرنا۔ افعلا یفعلو کے وزن پہ ہم نے ان روٹ لیٹرز کو ڈالا تو کیا ہو جائے گا، احیا یحییو۔ احیا فعل ماضی کی طرف آ جائیں، احیا کے اوپر قاعدہ اپلائی کیا ہے تحلیل کا، تو کیا ہے، حرف علت متحرک ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے یا کے اوپر، تو احیا۔ مضارع کی طرف آ جائیں، یحییو حرف علت یہ جو ہے ناقص یائی میں یا جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، اور ما قبل حرف کے نیچے یا کے نیچے زیر ہے تو یہ یا جو ہے ساکن ہو جائے گی، تو کیا ہو جائے گا، یحیی۔ قرآن پاک فرقان حمید سے مثال دیکھ لیتے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ اب اس کو دیکھیں، احیا، یہ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کون سا صیغہ ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، پہلا صیغہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا ہے، اور یہ کم جو ہے یہ ساتھ اس کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اور یہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے۔ جب یہ مفعول کے طور پہ آ گیا نا، تو یہ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ماضی کا ہے۔ اب ماضی میں یہ جو ہے نا، یہ احیا ہے، احیا ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے، احیا واحد مذکر غائب کا۔ اب دیکھیں احیا، یہ یا کھڑی زبر آ گئی ہے، تو جب اس کے اوپر اس کے ساتھ ضمیر مل کے آتا ہے نا، تو یہ یا تو ایسی بھی پڑھی نہیں جاتی ہے، خاموش ہوتی ہے، تو یہ یا ختم ہو جائے گی، اور یہ الف مکسورہ جو ہے یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، احیا ہو جائے گا، احیا، کیونکہ اس کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے مفعول کے طور پہ، تو یہ آ جائے گا فاحیاکم۔ فاحیاکم یہ ماضی کا ہے اور باب افعال کا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، یحییکم دیکھیں، یحییکم یہ مضارع کا صیغہ آ جائے گا، مضارع کا نا، یحییکم علامت مضارع بھی آ گئی ہے، تو یہ یحیی آ گیا، یحییکم، اور یہ پھر ضمیر آ گیا ہے مفعول کے طور کے اوپر، تو یہ آ جائے گا یحییکم، یحیی، اور ساتھ آ گیا کم، ٹھیک ہو گیا۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ماضی کا ہے، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، مضارع کا آگے۔ توجہ ہے آپ کی؟ عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ہو گیا ہمارا باب افعال۔ اب ہم اگلا باب دیکھیں گے، اب باب تفعیل کو لیتے ہیں۔ باب تفعیل، اس میں ہم نے روٹ لیٹرز لے لیے ہیں، واو، صاد، یا، وصیت کرنا یا حکم کرنا، تو باب تفعیل کا وزن کیا بنے گا، ماضی کا فعل، اور مضارع کا بنے گا یفعلو۔ ان اوزان کے اوپر واو، صاد، یا کو ڈالا تو ماضی کا کیا بن جائے گا، وسیا، فعل وسیا، اور مضارع کا بن جائے گا یوسیو، یوسیو۔ تو وسیا حرف علت متحرک ما قبل حرف کے اوپر زبر، تو یا مکسورہ الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا، وسا۔ یوسی حرف علت یا کے اوپر پیش ما قبل حرف کے نیچے زیر، تو یہ یا ساکن، یوسی، یوسی ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے مثال لے لیتے ہیں، وسا، یہ وسا آ گیا ہے، ماضی کا صیغہ آ گیا ہے، واحد مذکر غائب کا، وسا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کیا آ جائے گا، وسینا، وسینا، وسینا یہ بھی ماضی کا ہی صیغہ ہے، وسینا، نا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ماضی جمع متکلم کا صیغہ آ گیا، وسینا، ہم نے حکم دیا، ٹھیک ہے نا، جس کا حکم ہم نے دیا ہے، وسینا ہم نے حکم دیا، بہی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ آ گیا آپ کا ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ وسا، یہ وسا، اور وسینا، یہ وسینا کس کا آ گیا ہے، جمع متکلم کا آ گیا، یہ بھی ماضی کا ہی صیغہ ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیں، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، وصاکم، وصا آ گیا ہے، وصا یہی ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ وصا،
اور کم جو ہے یہ ضمیر آ گئی ہے مفعول کے طور پہ، تو وسع ماضی کا صیغہ آ گیا. ماضی ٹھیک ہے، ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، یہ پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. اب یہ دیکھیں وسعنا اور وسعکم، اس کے ہم گردانے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں مزید بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے. باب تفعیل کی فعل ماضی کی گردان دیکھ لیتے ہیں. واو سواد یا روٹ لیٹرز لے لیتے ہیں، وہی فعل یفعل وسیا. اب یہ وسیا قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے کی ہم گردان لیں گے، تو یہ آ گیا وسیا وسیا وسیو، یہ ساری گردان ہم نے قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے کی لے لی ہے. ہم نے یہاں پہ پڑھا ہوا کہ دوسرے صیغے اور چھٹے صیغے سے 14ویں صیغے تک تبدیلی نہیں آئے گی. قرآن مجید سے مثال لے لیے، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا. وصاکم وصا لیں گے تو وصا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے وصا، ٹھیک ہے نا. تو یہ وصا یا کیا بن جائے گا، وصا حرف علت متحرک ہے نا، اور ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے تو وصا، یہ وصا بن جائے گا، تو یہ وصا آ جائے گا. وصینا وصینا کہاں سے آ گیا، یہ متکلم کا صیغہ ہے جمع متکلم کا. وصینا وصینا یہ وصینا یہاں سے آ گیا، تو گردان بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. چلے باب تفعیل کا ایک اور روٹ لیٹرز لے لیتے ہیں، سین واو یا، اسی وزن پہ ڈالا فعل یفعل، ٹھیک ہے. سویا یسویو، سویا ماضی کو دیکھیں حرف علت متحرک ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے تو سوا آ جائے گا، سوا الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گی، تو سوا. مضارع کو دیکھیں یسویو، حرف علت یا کے اوپر پیش ہے ما قبل حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا ساکن ہو جائے گا، یسوی یسوی ہو جائے گا. الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا پھر برابر کیا، فسوا یہ دیکھ لیں فسوا آ گیا، فسوا ٹھیک ہے نا، یہ سوا آ جائے گا، واحد مذکر غائب کا صیغہ آ جائے گا. یہ باب تفعیل ہو گئی ہے. اب آگے باب دوسرا باب دیکھیں، باب مفعلہ دیکھتے ہیں. باب مفعلہ آ گیا، باب مفعلہ کے روٹ لیٹر لے لیے، اس کو ہم فارم 3 بھی کہتے ہیں. اچھا باب مفعلہ کو فارم 3 کہتے ہیں. اچھا باب مفعلہ واو را یا لے لیا جس کا مطلب ہے چھپانا، فعل یفعل، اس وزن کے اوپر ہم نے واو را یا ڈالا تو کیا ہو جائے گا، وا را یا. الف جو ہے یہ زائد ہے، اچھا واو حرف علت فا کے اوپر آئے گا، را جو ہے عین کے اوپر آئے گا، یا جو ہے یا کے اوپر آ جائے گا، وا را یا. اور مضارع کا کیا بن جائے گا، یواریو یواریو. اب اس کے اوپر قاعدہ اپلائی کیا ماضی کے اوپر، وار آیا حرف علت متحرک ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے تو کیا ہو جائے گا، وارا. مضارع کی طرف آ جائیں، یواریو، یا کے اوپر پیش ما قبل حرف کے نیچے زیر ہے تو یواری، ٹھیک ہو گیا. اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک سے. قد انزلنا علیکم لباسا یواری، جو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے. سوآتکم وریشا، آپ کے ستر اور زینت ہے، تو یہ جو ہے یواری، یواری کا مطلب ہے چھپانا، یہ آ گیا یواری جو چھپاتے ہیں، یہ مضارع کا صیغہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا. چلیں اب آگے دیکھتے ہیں. باب تفاعل کی مثال لے لیتے ہیں، یہ فارم 5 ہے. واو فا یا یہ روٹ لیٹرز لے لیتے ہیں جس کا مطلب ہے وفات دینا، پورا پورا لینا. باب تفاعل کا ماضی کا وزن ہو جائے گا تفاعل، مضارع کا ہو جائے گا یتفاعلو، ٹھیک ہے. اس وزن کے اوپر ہم نے واو فا یا ڈالا تو کیا ہو جائے گا، تفاعل سے ہو جائے گا توفیا، اور یتفاعلو سے ہو جائے گا یتوفیو. ماضی کی طرف آ جائیں، توفیا حرف علت متحرک ہے ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے تو کیا ہو جائے گا، یہ کھڑی زبر میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، توفا توفا. یتوفیو حرف علت متحرک ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ جو ہے الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا، یتوفا یتوفا. قرآن مجید فرقان حمید سے مثال لے لیتے ہیں. ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکۃ، یہ دیکھیں
یتوفا، یہ یتوفا کو دیکھ لیں، یتوفا یہ مضارع کا صیغہ آ جائے گا. ولو ترا، اور اگر آپ دیکھیں اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ، جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، جانور وفات دیتے ہیں ان کو، تو یہ یتوفا مضارع کا صیغہ آ گیا ہے. یتوفا. اب فارم 6 دیکھ لیں، باب تفاعل. باب تفاعل، اس میں ہم نے روٹ لیٹرز لے لیے ہیں، واو، صاد، یا. ایک دوسرے کو وصیت کرنا، یہ بھی تھوڑا سا اہم ہے، اس کو بھی ذرا توجہ سے دیکھیں. اس کے ماضی اور مضارع کا وزن آ جائے گا تفاعل، یتفاعلو. واو صاد یا کو ماضی کے وزن کے اوپر ڈالا، تفاعل کے وزن کے اوپر ڈالا تو تواسیا. تفاعل تواسیا. مضارع کا وزن یتفاعلو، یتواسیو. ماضی کی طرف آ جائیں، تواسیا حرف علت متحرک ما قبل حرف زبر یا میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا. تواسا، یتواسیو حرف علت متحرک ما قبل حرف کے اوپر زبر، تو یہ بھی الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا، یتواسا. اب دیکھیں اس کو، یہ وتواسو بالحق، وتواسو بالصبر، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں. وصیت کرنا صبر کی، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا وتواسو. یہ وتواسو کیسے آیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. وتواسو، وتواسو کو دیکھیں، یہ ماضی کا صیغہ ہے. ماضی کی گردان آپ کے سامنے آ جائے گی قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے. تواسیا، یہ دیکھیے تواسیا، یہ تواسیا، یہ آ گیا تواسیا، تواسیا، تواسیو. یہ تواسیو کو دیکھ لیں، تواسیو. اب ہم پہلے ماضی کی گردان میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دوسرا صیغہ اور چھٹے صیغے سے آخری صیغے تک تبدیلی نہیں آئے گی. تواسیا ویسے ہی رہے گا، تواسیو ہو جائے گا، تواسیو یہ تبدیل ہوگا. یہ تو تواسیا تواسا میں تبدیل ہو جائے گا. تواسیو، یہ تواسیت کو دیکھیں، یہ بھی تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ حرف علت یا آ گیا نا، تو یا حرف علت متحرک ہے، اس کے ما قبل حرف صاد کے اوپر زبر ہے، تو یہ جو ہے یہ کیا ہو جائے گا، الف میں تبدیل ہو جائے گا، الف مکسورہ میں. الف ساکن ہے اور تا بھی ساکن ہے، تو ایک کو گرنا پڑے گا، تو الف گر جائے گا تو تواست ہو جائے گا. اچھا، تواست. بالکل اسی طرح یہ بھی آ جائے گا تواسیا، تواستا آ جائے گا، یا گر جائے گا، تواسیا، تواستا، تواسینا یہ ویسے ہی رہے گا. اب یہ تواسیو کو دیکھیں، تواسیو، یہ وتواسو کیسے آیا ہے تواسیو سے. یہ تواسیو، تواسیو ہم پڑھ چکے ہیں، دو حرف علت اکٹھے آ گئے ہیں. یا جو ہے مادے کا حرف علت، یا جو ہے یہ گر جائے گا، ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ زبر چلے گا، تو تواسو ہو جائے گا. تو یہ کیا ہو جائے گا، تواسو. تو یہ تواسو یہ آ گیا یہاں سے. وتواسو بالحق، وتواسو بالصبر. باب افتعال کو دیکھیں آپ، باب افتعال کو. باب افتعال سے ہم نے یہ 8 فارم 8 ہیں. اچھا، سین واو یا روٹ لیٹرز لے لیے، جس کا مطلب ہے برابر ہونا، برابر کرنا، ٹھیک ٹھاک کرنا. اس کے وزن باب افتعال کا کیا ہو جائے گا، افتعلا یفتعلو. اس کے وزن آ گئے افتعلا یفتعلو. اس وزن میں ہم نے سین واو یا کو ڈالا، تو افتعلا سے بن جائے گا استوایا، اور مضارع میں یفتعلو سے بن جائے گا یستویو. قاعدہ اپلائی کیا، حرف علت متحرک ما قبل حرف زبر، استوا، یا کے اوپر پیش، ما قبل حرف کے نیچے زیر، تو یا ساکن ہو جائے گی، یستوی، یستوی ہو جائے گا. مثال لے لیے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ٹھیک ہے نا، کہہ دیجئے، کیا، حل کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو علم والے نہیں ہیں، لا يعلمون جو نہیں جانتے ہیں، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یستوی، یستوی یہ آ گیا فعل مضارع کا، فعل مضارع کا صیغہ آ گیا ہے. کل لا یستوی الخبیث والطیب، فرما دیجئے برابر نہیں ہے ناپاک اور پاک. ٹھیک ہے، لا یستوی، یستوی آ جائے گا، یستوی.
تیسری مثال دیکھیں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یستوی یہاں پہ بھی آ گیا، برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، برابر نہیں اہل دوزخ اور اہل جنت۔ باب افتعال، اس کی اور ایک مثال لے لیتے ہیں، واو قاف یا، ڈرنا یا بچنا، افتعلا یفتعلو، اس وزن پہ ہم نے واو قاف یا روٹ لیٹرز کو ڈالا، افتعلا سے بن جائے گا افتقیا، افتقیا، اور یفتعلو سے بن جائے گا یوتقیو۔ اچھا، باب افتعال میں ایک قاعدہ یاد رکھیے، باب افتعال میں صرف یہ ہے کہ اگر مثال واوی، یہ مثال واوی ہے نا، واو آ رہا ہے، مثال واوی ہے، حرف علت جو ہے اگر فا کلمے کے اوپر آئے تو اس کو مثال کہتے ہیں، اور واو آئے تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں۔ اگر مثال واوی آ جائے، مثال واوی باب افتعال میں آئے تو کیا ہو جائے گا، واو جو ہے وہ تا میں تبدیل ہو جائے گی، واو جو ہے، یہ واو جو ہے کس میں تبدیل ہو جائے گی، تا میں تبدیل ہو جائے گی۔ دیکھیں قاعدہ کیا ہے باب افتعال میں، مثال واوی تا میں تبدیل ہو جاتا ہے، مثال واوی کا واو جو ہے وہ تا میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو افتقیا یوتقیو، واو کی جگہ تا ڈال دیں، تا ڈال دیں تو کیا ہو جائے گا، اتقیا، کیا ہو جائے گا، اتقیا، یتقیو، مضارع کا کیا بن جائے گا، یتقیو۔ اب یہاں پہ دیکھیں دو تا اکٹھی ہو گئی ہیں، دو تا اکٹھی ہو گئی ہیں نا، تو یہاں پہ کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا، ادغام کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ تو کیا ہو جائے گا، اتقیا، شدہ ڈال دیں گے، اتقیا یتقیو، اتقیا یتقیو ہو جائے گا۔ اتقا اب کیا ہو جائے گا، ماضی کو دیکھیں، حرف علت متحرک ماقبل حرف کے اوپر زبر ہے تو اتقا الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گی، اتقا یتقیو، یتقیو میں دیکھیں یا کے اوپر پیش ہے، ماقبل حرف کے نیچے زیر ہے تو کیا ہو جائے گی، یا ساکن ہو جائے گی، یتقی، یتقی ہو جائے گا۔ مثال دیکھ لیں، یہ فمن اتقا، جو بچا، جو ڈرا، فمن اتقا واصلح، اور اصلاح کر لی اپنی، اصلاح کر لی اپنی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ٹھیک ہے، اس کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا، نہ رنجیدہ ہوگا وہ۔ تو فمن اتقا، نتقا آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اتقا آ گیا ہے۔ الف جو ہے یہ یہاں پہ الف جو ہے یہ ہمزۃ الوصل ہے، اس لیے یہ پیچھے سے جب پڑھ کے آئے گا، پڑھنے میں ملے گا تو یہ ساکن ہو جائے گا۔ تو فمن اتقا یہ آ جائے گا اتقا، واحد مذکر غائب۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں باب افتعال، فعل ماضی کی گردان کو دیکھتے ہیں اور ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے ایک مثال لیتے ہیں اور پھر اس کی گردان کو بھی ساتھ ساتھ سمجھیں گے، اور اس مثال میں جو صیغہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ قرآن پاک سے ایک مثال لے لیے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ وَاتَّقَوْا کو دیکھیں، وَاتَّقَوْا، اب یہ وَاتَّقَوْا کیسے آیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں گردان میں۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اب یہ کہاں سے ماضی کے صیغے سے آیا ہے، ہم اس کی گردان کو پورا لکھتے ہیں تاکہ گردان میں سے ہم اٹھا کے اس کو یہاں پہ لائیں کہ یہ کیسے بنے۔ تو واو قاف یا وہی صیغہ ہے، تو یہ ماضی کی گردان ہے نا، تو مضارع کی گردان کو ہم فی الحال چھوڑ دیں گے، ماضی کی گردان ہم نے لے لی ہے۔ قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے دیکھیں، اتقیا، 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 اتقیو، ماضی کی گردان میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ دوسرا صیغہ اور چھٹے صیغے سے چودھویں صیغے تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو دیکھیے اتقیا سے کیا بن جائے گا، ہم نے ابھی پڑھا نا اتقا، یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تیسرے صیغے کی طرف آئیں، جمع مذکر غائب، اتقیو، اتقیو میں دیکھیں، اتقیو میں دو حروف علت اکٹھے آ گئے ہیں، تو مادے کا حرف علت یہ یا جو ہے، یا یہ گر جائے گا تو اتقاؤ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اتقیو سے کیا بن جائے گا، اتقاؤ، تو یہ اتقاؤ یہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے، اتقاؤ یہاں سے آ گیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ چوتھا صیغہ بھی دیکھیں، اتقیت، یا جو ہے متحرک ہے ماقبل الف ضرب ہے، تو یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، الف مکسورہ اور الف میں تبدیل ہو جائے گا، تو الف جو ہے وہ گر جائے گا، اتقت آ جائے گا، اتقت۔ بالکل اسی طرح اتقایا، اتقا، اتقاتا، اتقاتا یہ ہو جائے گا، باقی تبدیل نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ ساکن تو ساکن آخر تک چلے گا۔ تو
واتقوا، واتقوا آ جائے گا، اتقوا سے واو پیچھے سے مل کے آئے گا تو یہ ساکن ہو جائے گا الف، تو کیا ہو جائے گا واتقوا. تو یہ جو واتقوا ہے یہ ماضی کے صیغے تیسرے صیغے سے آیا ہے. اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور بچتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے. چلیں باب افتعال کا فعل مضارع کی گردان بھی دیکھ لیتے ہیں. فعل مضارع کی گردان سے پہلے ہم قرآن پاک سے مثالیں لیتے ہیں اور پھر اس مثالوں سے ہم اس گردان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ صیغہ گردان میں کہاں سے آیا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یتقون کو دیکھیں، یتقون یہ بھی جو ہے مضارع کا صیغہ ہے نا. یتقون یا آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ فعل مضارع ہے، اور یا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ آ گیا یتقون. دوسری مثال دیکھ لیں، افغیر اللہ تتقون، یہ تتقون آ گیا، تا علامت مضارع ہے تو یہ فعل مضارع کا ہے. تتقون اس کا مطلب ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، تتقون حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو کیا تم آ گیا نا، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے، تو یہ آ گیا ہے تتقون حاضر کا، یتقون اور غائب کا، جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ گیا ہے. چلیں ہم گردان کی طرف جاتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ فعل مضارع کی گردان کے تثنیہ کے چاروں صیغے تبدیل نہیں ہوں گے، اور مؤنث کے جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر یہ صیغے تبدیل نہیں ہوں گے، باقی صیغے تبدیل ہوں گے. باقی صیغے کیسے تبدیل ہوں گے؟ یہ والے یتقیو یہ تبدیل ہو جائے گی یتقی، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا یتقی، یا متحرک ہے، یا کے اوپر پیش ہے، ما قبل حرف کے نیچے زیر ہے، تو یتقی یہ ساکن ہو جائے گی، یتقی تتقی تتقی اتقی نتقی ہو جائے گا نتقی. اور جمع مذکر غائب کی طرف آ جائیں، جمع مذکر غائب کی طرف، یتقیون، یتقیون حرف علت دو آ گئے ہیں، یا اور واو. ایک حرف علت گرے گا مادے کا حرف علت یا گر جائے گا، تو یتقیون یا گرے گا تو کاف کے نیچے زیر ہے، تو واو جو ہے کاف کو قبول نہیں کرتی ہے، مطابقت نہیں کھاتی ہے، اس لیے وا کے مطابق حرکت اس پہ آئے گی کاف کے اوپر. تو وا کے مطابق کون سی ہے؟ پیش. تو کیا آ جائے گا یتقون، یہ یتقون یہ یہاں پہ آ گیا، یہاں سے آ گیا. ٹھیک ہے، قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے. تو تتقون کو دیکھیں، بالکل وہی قاعدہ اس کے اوپر بھی اپلائی ہوگا، یا گر جائے گا اور قاف کے اوپر پیش آ جائے گی، تتقون ہو جائے گا. تو یہ لیں آپ کا تتقون آ جائے گا. ٹھیک ہے، تتقون آ جائے گا. ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ. اب دیکھیں تتقون ادھر آنا چاہیے تھا، نون کہاں چلا گیا؟ یہاں پہ تو نون ہے نا، یہاں پہ نون کہاں چلا گیا؟ یہ نون ڈراپ ہو گیا، گر گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان آ گیا، ان کی وجہ سے. یہ حرف ناصبہ ہے تو یہ نصب دے دیتا ہے، نون اعرابی گر گیا ہے تو یہ مجزوم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے، تو یہ اس لیے نون اعرابی گر گیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ فعل باب افتعال کی فعل مضارع کی گردان بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم فعل امر کی طرف جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ فعل امر حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے، حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. یہ 6 صیغے آ گئے حاضر کے، تو ان سے اب ہم فعل مضارع کی یہ باب افتعال کی فعل امر بنائیں گے. حاضر کے 6 صیغوں سے فعل امر بنائیں گے، تو ان 6 صیغوں کو آگے سلائڈ پہ لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر ہم فعل امر بنائیں گے. فعل امر حاضر کے 6 صیغے لے لیے، قاعدہ اپلائی کرنے کے بعد کے یہ 6 صیغے. قاعدہ تتقی، اب یہ دیکھیں تتقی اس کو ہم فعل امر بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ علامت مضارع ہٹائیں گے اور اس کو مجزوم کریں گے. تو علامت مضارع پہلا صیغہ دیکھیں تتقی، اس کا علامت مضارع تا ہے، اس کو گرائیں گے اور یہ پہلے سے مجزوم ہے. پہلے سے جو مجزوم ہوتا ہے اس کو کیا کریں گے؟ وہ گر جاتا ہے، یا گر جائے گی. تو علامت مضارع ہٹائیں اور یا گرائیں، پڑھا نہیں جا رہا ہے، حمزۃ الوصل لے کر آئیں گے، اتقی ہو جائے گا اتقی. دوسرے صیغے کو دیکھیں تثنیہ کے، نون یہ نون اعرابی ہے، یہ گر جائے گا
اور علامت مضارع کو گرا کے حمزۃ الوصل لائیں تو کیا ہو جائے گا؟ اتقیا، اتقیا آ جائے گا۔ جمع مذکر حاضر کے صیغوں کو دیکھیں، تتقون، نون اعرابی گر جائے گا مجزوم کرنے کے لیے، الف لگائیں گے، تا علامت مضارع کو ہٹائیں گے اور زیر والا الف لے کر آئیں گے حمزۃ الوصل، تو اتقو، یہ اتقو آ جائے گا۔ اسی طرح مؤنث کو دیکھیں، مؤنث حاضر کو دیکھیں، تتقینا، علامت مضارع کو ہٹائیں گے، نون کو گرائیں گے، الف لائیں گے پڑھنے کے لیے، تو اتقی، اتقی آ جائے گا۔ اتقیا، یہ بھی بالکل اسی طرح ہی آئے گا۔ اب تتقینا کو دیکھیں، یہ نون نسوہ ہے، یہ گرے گا نہیں، یہ مورب ہوتا ہے، اس کا صرف علامت مضارع ہٹائیں گے اور پڑھنے کے لیے الف حمزۃ الوصل کے ساتھ حمزۃ الوصل لائیں گے زیر والی، تو اتقینا ہو جائے گا، اتقینا ہو جائے گا۔ قرآن پاک سے مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ واتق اللہ، اور ڈر اللہ سے، واتقی، یہ دیکھیں یہ والا صیغہ آ گیا، واحد مذکر حاضر، اور اللہ سے ڈر۔ فتقوا النار التی، فتقو، فتقو، یہ جو ہے جب پیچھے سے پڑھیں گے تو فا جو ہے اس تا کے ساتھ مل جائے گا، الف حمزۃ الوصل یہ خاموش ہو جائے گا، تو فتقو، فتقو مطلب ہے اتقو تھا، یا اتقو یہ والا تھا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا، اتقو تو بچو، فتقو تو بچو، فتقوا النار التی، اس آگ سے، ٹھیک ہے نا، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور عدت للکافرین، جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، تو فتقو۔ واتقین اللہ، واتقین یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اتقینا، اتقینا واتقینا، اور ڈرو اللہ سے، اے عورتوں ڈرو اللہ سے، ٹھیک ہے۔ فارم 10 باب استفعال لے لیتے ہیں۔ باب استفعال، واو فا یا روٹ لیٹرز لے لیتے ہیں، مطلب ہے پورا پورا مانگنا یا لینا۔ اس کے وزن ہے استفعل یستفعلو، ماضی کے وزن میں استفعل میں یہ روٹ لیٹرز ڈالے، واو فا یا، تو کیا ہو جائے گا؟ استوفیا، استفعل سے کیا ہو جائے گا؟ استوفیا۔ مضارع میں آ جائے گا یستوفیو، ماضی کو دیکھ لیں، حرف علت متحرک ہے اور ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے، تو یا مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا استوفا، یستوفیو، یا کے اوپر پیش، ما قبل حرف کے نیچے زیر، تو یا ساکن، یستوفی۔ قرآن پاک سے مثال لے لیتے ہیں، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یستوفون کو دیکھیں، یستوفون کا مطلب ہے پورا، جب وہ دوسروں سے ناپ کے لیتے ہیں چیزیں تو پورا پورا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یستوفون کیسے آیا یہاں پہ، اب یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کی گردان کا تیسرا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، ٹھیک ہے نا۔ یستوفی، یہ یستوفیا، قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے کیا تھا؟ یستوفیو، یستوفیو، یستوفیا، یستوفیون، تیسرا صیغہ کیا ہوگا؟ یستوفیون۔ تو یہ دو حرف علت آ گئے ہیں، مادے کا حرف علت یا ہے، گر جائے گا، ما قبل حرف فا، اس کے نیچے زیر ہے مگر واو قبول نہیں کر رہا ہے، تو واو کے مطابق اس کے اوپر حرکت آ جائے گی، فا کے اوپر پیش، تو یستوفونا، یستوفونا آ گیا ہے، تو یہ یہاں سے یستوفونا آ گیا ہے۔ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، مضارع کا صیغہ آ گیا، جمع مذکر غائب کا۔ باب استفعال، دوسرے روٹ لیٹرز لے لیتے ہیں، ہا یا، شرمانا یا زندہ رکھنا، استفعلا یستفعلو، استفعلا کے وزن کے اوپر ہم نے ہا یا کو ڈالا، استفعلا استحیا، یستفعلو یستحیو، ماضی کو دیکھ لیں، استحیا سے کیا بن جائے گا؟ استحیا، استحیا، یستحیو سے کیا بن جائے گا؟ یستحیی، ٹھیک ہے نا، یستحییو، یستحییو، یستحییان، یستحییون۔ اب یہ دیکھیں یستحییون آ گیا، یستحییون تیسرا صیغہ آ گیا۔ اب حروف لیٹر، دو حروف علت آ گئے، یا اور واو، یا گر جائے گا،
تو یا یہاں پہ ہے، یہاں پہ اس کے نیچے زیر ہے، مگر زیر جو ہے واو قبول نہیں کرے گا تو پیش آ جائے گی یا کے اوپر، یستحیونا، یستحیونا آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب قرآن پاک سے مثال دیکھ لیتے ہیں. یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناکم ویستحیون، ویستحیون یہ ویستحیون یہ آ گیا یہاں سے یستحیون. ٹھیک ہے. جمع مذکر غائب کا صیغہ یہ یہاں سے بن گیا ہے. ویستحیون نساءکم. دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں. دوسری مثال میں دیکھیں ان اللہ لا یستحی، تو اللہ تعالیٰ نہیں جھچکتا، نہیں شرماتا. لا یستحی وہ نہیں جھچکتا، یہ پہلا ہی صیغہ آ گیا، فعل مضارع کا پہلا صیغہ آ جائے گا یستحی. لا یستحی وہ نہیں جھچکتا، وہ نہیں شرماتا. تو یہ فعل مضارع کی مثالیں بھی آپ کے پاس آ گئی ہیں. قاعدہ اپلائی کرنے کے بعد گردانوں سے ہم نے دیکھ لیا ہے، وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کا قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے اسی طرح تعلق قائم و دائم رکھے، اسی طرح عقیدت قائم رکھے، اور ہمیں اس قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.